My beautiful people from beautiful places اور جہاں جہاں بھی میری آواز سنی جا رہی ہے میرے سب پیارے پیارے لسنرز کو السلام علیکم. تو جی آیا نو ساتھیو، میں ہوں آپ کی اپنی ہوسٹ آر جے مونا اور آپ سن رہے ہیں یور ویری اون شو آن یور ویری اون چینل. تو جی جناب، کیسے ہیں آپ؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے، اپنی لائف کو ڈھیر سارا انجوائے کر رہے ہوں گے، رمضان کو بہت سارا انجوائے کر رہے ہوں گے، اور جہاں آپ اپنا بہت سارا خیال رکھ رہے ہوں گے اسی طرح آپ دوسروں کا بھی ڈھیر سارا خیال رکھ رہے ہوں گے. ویل جلدی جلدی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے، ہماری گفتگو کا حصہ بن جائیے، بالکل اسی طرح جیسا آپ ہمیشہ کرتے ہیں، اور اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں آپ اپنے کامنٹس کے تھرو، کیونکہ آج پھر سے ہم کرنے والے ہیں کچھ مزیدار سی باتیں. مگر آج جو ہے ہماری باتوں کا رخ ہوگا ذرا سا سنجیدہ، کیونکہ آج میرا موڈ بھی ہے کچھ سنجیدہ، مگر میں امید کرتی ہوں کہ آپ بور بالکل نہیں ہوں گے، اور میں اس سے زیادہ اس بات کی امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری باتوں میں جو ہے وہ باتیں آپ کو میری ضائع نہیں لگیں گی، کہ آپ کو اپنا سننا اس سیشن کو ویسٹ نہیں فیل ہوگا. آئی ہوپ سو. تو ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، کیونکہ ہمیں رہتا ہے آپ کی رائے کا انتظار. تو جناب، ہم بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی جانب، اور چلیے تو جناب، یہ جو روزانہ میں آپ سے ایک درخواست کرتی ہوں کہ آئیے اور ہمارے ساتھ گفتگو میں شامل ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی رائے کا بھی اظہار کیجیے. اور یہ جو رائے کا اظہار کرنا ہوتا ہے یہ آخر کتنا ضروری ہے، یہ کس کس جگہ کیا جانا چاہیے، اور کس طریقے سے یا کس حد تک کیا جانا چاہیے، اس بارے میں بھی آپ کیا رائے رکھتے ہیں یہ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں. تو خیر جناب، اسی بارے میں کرنے والے ہیں ہم گفتگو آج، کہ کسی کا کوئی ایک رائے رکھنا اور کسی دوسرے کا کوئی مختلف رائے رکھنا کیسا ہوتا ہے، اور جب کہیں اختلاف رائے آ جائے تو اس سے ڈیل کرنے کے لیے ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے. اس حوالے سے آپ جو بھی کامنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں، تاکہ ہم آپ کی بات کو، آپ کے کامنٹ کو، آپ کی رائے کو، آپ کے خیال کو اپنی گفتگو میں شامل کر سکیں اور جان سکیں کہ آپ کیا سوچتے ہیں اس حوالے سے. خیر، اب دیکھیے کہ یہ تو ایک انسان کا ذاتی حق ہے کہ وہ جو بھی سوچ، جو بھی خیال یا جو بھی رائے رکھتا ہے وہ اس کا اظہار کر سکے، اور اگر اسے اس بات سے کوئی معاشرہ، کوئی صاحب اقتدار یا کوئی صاحب حیثیت شخص روکتا ہے تو وہ کہلاتا ہے سیدھا سیدھا ظلم. اور اس حوالے سے آپ پھر سے پوچھوں گی کہ کیا رائے رکھتے ہیں، وہ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کسی کو اس کی آزادی رائے کسی کا چھین لینا، وہ جو ہے آپ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں کہ کیسا ہے. مگر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جہاں ہم سننے والوں کا یہ فرض ہے کہ سامنے والے کو اپنی بات کہنے کا موقع دینا چاہیے، سامنے والے کو اپنی بات کہنے کا حق ہونا چاہیے، وہیں کیا آپ کے خیال میں اپنی رائے کا اظہار کرنے والے کو بھی اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ وہ اپنے کسی انداز، اپنی کسی بات
اپنے کسی الفاظ یا حرکات سے کسی کی دل آزاری تو نہیں کر رہا؟ اس حوالے سے آپ جو بھی کہنا چاہتے ہیں تو لسنرز، میرا آج کا سوال آپ سے یہ ہے کہ اختلاف رائے رکھنا جائز ہونے کے ساتھ ساتھ پھر بھی ہمیں کس حد تک یہ آزادی دیتا ہے کہ ہم اسے کس طور پر دوسرے کے سامنے رکھ سکیں؟ تو اس حوالے سے آپ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، کیونکہ دیکھیے، ہم اکثر اپنے معاشرے میں ظلم و جبر، کبھی لڑائی جھگڑے، دنگے فساد کی جو داستانیں سنتے ہیں، تو اس حوالے سے کیا آپ بھی میری طرح اس بات سے سہمت ہیں کہ سب سے بڑی وجہ یا اکثر جو وجہ ہوتی ہے، بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، بہت سارے واقعات کی، بہت سارے حالات کی، مگر میرے خیال سے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری باتوں کے پیچھے جو مین ریزن، جو مین کاز ہوتا ہے، وہ یہی ہوتا ہے کہ دو جو پارٹیز تھیں، یا دو گروہ تھے، یا دو افراد تھے، ان کے درمیان کسی بات پر اختلاف رائے تھا، کہیں نہ کہیں کسی نے اس کا اظہار کیا اور کسی فریق نے نہیں کیا، مگر جو ریاکشن تھا وہ اس مختلف سوچ کی بنیاد پر تھا۔ اگر کہیں ظلم ہو رہا تھا تو ظالم کا مظلوم کے حوالے سے جو رائے تھی وہ مختلف تھی۔ جو مظلوم تھا وہ کچھ سوچتا تھا، مگر جو ظالم تھا وہ کسی اور پوائنٹ آف ویو پر یقین رکھتا تھا، اور اس اختلاف رائے کی بنیاد پر اس نے اس کے ساتھ ظلم کیا، کیونکہ اس کا یقین اور اس کا ماننا مختلف تھا۔ ہمیں یہاں پر جوائن کر چکی ہیں ساجدہ۔ موسٹ ویلکم ساجدہ، وعلیکم السلام۔ تو یقیناً آپ ہمارا ٹاپک جان چکی ہوں گی، اور اسی طرح جو لوگ بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے، ہمیں جوائن کر لیجئے اور ہماری باتوں میں شامل ہو جائیے، تاکہ آپ جو بات سن رہے ہیں ہماری گفتگو میں آپ شامل ہو سکیں اور ہمارے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کر سکیں، تاکہ ہم اس سے اتفاق کرتے ہیں یا اختلاف کرتے ہیں وہ بات کی بات ہے، مگر ہم اس کو شامل ضرور کریں گے اور اس کے اوپر کچھ گفتگو، کچھ مباحثہ کر سکتے ہیں۔ تو میں بات کر رہی تھی کہ جیسے کہ ظلم و جبر کے حوالے سے میں نے بتایا کہ کس طرح وہ اختلاف رائے کا نتیجہ ہو سکتا ہے، یا پھر جو لڑائی جھگڑے اور دنگے فساد کی جو داستانیں ہم سنتے ہیں، ان میں بھی اکثر بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کے خیالات، ایک دوسرے کے فیصلے اور ایک دوسرے کی رائے سے اختلاف کرنے کے ساتھ ساتھ بد تہذیبی پر اتر آنا، کبھی بد اخلاقی کا مظاہرہ کر ڈالنا، اور پھر بالآخر ایک دوسرے کی خاطر جو ان چیزوں کی بنیاد پر نفرتیں اور قدورتیں پال لینا، نفرتوں کو پیدا کر لینا جو ہے، یہ والے جب عناصر بیچ میں شامل ہو جاتے ہیں تو پھر وہ جو نتیجے اس سے نکلتے ہیں وہ بہت ہی خطرناک اور کئی مرتبہ بہت ڈسٹرکٹیو ہوتے ہیں، بہت تباہ کن نتیجے اس سے جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اور اس حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ میں پھر سے جاننا چاہوں گی کہ آپ کے خیال میں کیا یہ بات کسی قدر، کسی حد تک حقیقت پر مبنی ہے، یا پھر یہ صرف میری رائے ہے؟ خیر، مگر میرا ایک سوال ہے، اس بات پر میں اکثر سوچتی ہوں، اور میرا یہ سوال ہے کہ کیا ایک مختلف رائے رکھنا اس قدر سنگین جرم بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنا، کوئی پیارا، کئی مرتبہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ بہت قریبی رشتے ہوتے ہیں، بہت قریبی لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ میاں بیوی کے تعلقات ہوتے ہیں، بہن بھائیوں کے تعلقات ہوتے ہیں، والدین کے اولاد کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں،
یا دوستوں کے تعلقات ہوتے ہیں۔ اکثر ہم نے ایک دفتر میں ایک ساتھ نوکری کرنے والے لوگوں کو، ایک ساتھ کام کرنے والے لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مختلف رائے رکھنے کی بنا پر لڑتے جھگڑتے پایا ہے، اور کئی مرتبہ کسی بھی جگہ پر دو شہری آپس میں بیٹھے ہیں، دو دکاندار آپس میں بیٹھے ہیں، ان میں جھگڑا ہو جاتا ہے یا کوئی بات ہو جاتی ہے، تو اس کے پیچھے جو اس کی بنیاد ہوتی ہے وہ ان دونوں کی کسی چیز پر، کسی بات پر، کسی واقعے کے حوالے سے یا کسی بھی موقع کے حوالے سے مختلف رائے رکھنا تھا یا مختلف سوچ رکھنا تھا۔ تو آپ کے خیال میں کیا صرف ایک سوچ کا مختلف ہونا، ایک رائے کا مختلف ہونا اس قدر سنگین جرم ہو سکتا ہے؟ ہمیں یہاں پر جوائن کیا ہے مس علیحہ نے۔ وعلیکم السلام علیحہ، مجھے امید ہے کہ آپ آج کی ہماری یہ سنجیدہ سی گفتگو سے بور نہیں ہو رہی ہوں گی اور اس کو انجوائے کر رہی ہوں گی۔ پلیز ہمارے ساتھ آپ لوگ شیئر کیجئے اور اپنی رائے کا بھی اظہار کیجئے کہ آپ ہماری باتوں کے حوالے سے آج آپ کیا کہنا چاہیں گے، کیا کہنا پسند کریں گے۔ میرا سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ اختلاف رائے رکھنا جائز ہونے کے ساتھ ساتھ پھر بھی ہمیں کس حد تک یہ آزادی دیتا ہے کہ ہم اسے کس طور پر دوسرے کے سامنے رکھ سکیں۔ ہمیں کتنی آزادی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے کسی بات سے، اپنے الفاظ یا حرکات سے کسی کی دل آزاری نہ کریں۔ اور دوسرا سوال میرا یہی تھا کہ کیا ایک مختلف رائے رکھنا، کسی مختلف رائے کا اظہار کرنا کسی واقعہ، کسی بھی بات یا پھر کسی بھی چیز کے حوالے سے، کسی فیصلے کے حوالے سے، کوئی ایسا فیصلہ جو ہونے جا رہا ہے، جو کرنے لگے ہیں آپ، اور اس کے حوالے سے آپ ایک میٹنگ کرنے بیٹھ گئے ہیں، تو دو لوگ مختلف رائے رکھ سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کیا سوچتے ہیں کہ کیا ایک مختلف رائے رکھنے والے شخص کا جو ہے وہ اس کا کیا رد عمل ہونا چاہیے، اور اس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی رائے دوسرے کے سامنے کس اعتبار سے اور کس طریقے سے اس کو رکھ رہا ہے۔ اور دوسری طرف میں اپنی بات کرنے سے پہلے ساجدہ کا کامنٹ شامل کرنا چاہوں گی کہ وہ کہہ رہی ہیں، اچھا یہی ہوتا ہے کہ آپ چپ رہو جب آپ کو پتہ ہو کہ بولنا بے سود ہوگا۔ صحیح کہہ رہی ہیں، اکثر ایسا بھی ہوتا ہے اور اکثر ایسا بھی کرنا پڑتا ہے۔ اس حوالے سے ہم تھوڑا سا وقت لے کر کچھ باتیں شامل کریں گے، اور علیحہ کہہ رہی ہیں کہ اتنی فلاسفیکل باتیں ہیں کہ اوپر سے گزر جاتی ہیں۔ علیحہ، میرے خیال سے یہ بہت ہی ہمارے روزمرہ کی زندگی کے حوالے سے باتیں ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ بہت زیادہ بور نہیں ہو رہی ہوں گی، اور یقیناً جب آپ اس پر سوچیں گی اور جب آپ اس پر تھوڑا سا غور کریں گی تو آپ بھی اس حوالے سے کوئی نہ کوئی رائے ضرور رکھتی ہوں گی، کیونکہ ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں ایک رائے رکھنے کے حوالے سے۔ آپ کی رائے ہمارے سے مختلف بھی ہو سکتی ہے۔ خیر، یہ بھی آپ کی ایک مختلف رائے تھی کہ یہ بہت فلاسفیکل باتیں ہیں جو کہ آپ کے اوپر سے گزر رہی ہیں۔ خیر، I appreciate and I accept your opinion۔ اس کے علاوہ ہم دوسری طرف، میرا یہ سوال تھا، بلکہ میرا یہ خیال تھا کہ کیا ہم اپنی کسی بھی مختلف رائے کا اظہار کرتے ہوئے اپنے جذبات پر قابو رکھ کر اپنی قوم، اپنی تہذیب اور اپنی کیا کہہ سکتے ہیں کہ نسل کے بہترین ہونے کا ثبوت دے سکتے ہیں؟ ہم اکثر جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں جب
تو ہم کئی مرتبہ اس قدر جذباتی ہو جاتے ہیں اور کئی مرتبہ ہم اس طرح کا رویہ جو ہے وہ دوسروں کے سامنے اپنا رکھتے ہیں، اپنی اس طرح کی شخصیت کا جو ہے وہ مظاہرہ کرتے ہیں کہ اس سے جو ہماری بات ہوتی ہے اگر وہ جائز بھی ہو، اگر ہماری جو ہم اپنی رائے جو ہم دوسرے کے سامنے رکھ رہے ہیں اگر وہ جائز ہے، وہ صحیح ہے، اس پر سوچا جانا چاہیے اگر آپ کو لگتا ہے تو، مگر جو ہمارا رویہ، ہمارے الفاظ کا انتخاب اور جو ہمارا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے وہ اکثر اس میں وزن پیدا کرنے کی بجائے اس سے اگلے شخص کو متنفر کر دیتا ہے ہم سے، اور وہ نہیں، پھر ہمارے اس رویے کی وجہ سے، ہماری ٹون کی وجہ سے، ہمارے الفاظ کے انتخاب کی وجہ سے اگلا شخص ہماری بات سننے کے حق میں نہیں ہوتا اور وہ جو ہے متنفر ہو جاتا ہے، اور پھر ہماری بات کی ویلیو جو ہے وہ ڈی ویلیو ہو جاتی ہے۔ خیر، علیحہ کہہ رہی ہیں میری باتوں کو بھی آپ ہی میننگ فل مطلب دے رہی ہیں، اور ساجدہ کہہ رہی ہیں کہ انسان کی سوچ اس کی پہچان بناتی ہے، پر ضروری نہیں کہ پہچان بنانے کے لیے بولنا ضروری ہے، انسان عمل کر کے بہتر پہچان بنا سکتا ہے۔ بالکل، آئی اپریشیٹ یور تھاٹ ساجدہ، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ اکثر جو ہے وہ رائے کا اظہار کرنا ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اپنی رائے کا اظہار بول بول کر ہی کریں یا شور مچا کر یا چلا کر کریں، ضروری نہیں ہوتا۔ اور علیحہ، آپ کی بات کو میننگ فل مطلب دینے کا یہی مقصد ہے کہ جو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ کی رائے اہمیت کی حامل ہے تو اسے اہمیت تو دینی ہی پڑے گی۔ تو جی جناب، ہم بات کر رہے ہیں کہ دوسری جانب میں نے یہ بات کی تھی شروع میں اور ابھی اس طرف اشارہ کیا ہے ساجدہ نے بھی کہ رائے کا اظہار کس کس جگہ کیا جانا چاہیے، تو اس حوالے سے بھی آپ اپنے خیالات کامنٹ باکس میں مینشن کر سکتے ہیں تاکہ ہم انہیں بھی اپنی گفتگو میں شامل کر سکیں۔ تو مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا یہ واقعی ضروری یا مناسب ہوتا ہے کہ ہم اپنے الفاظ کا استعمال اور اپنی رائے کا اظہار ہر جگہ اور ہر ایک کے سامنے کرتے پھریں؟ اس حوالے سے آپ جو بھی رائے رکھتے ہیں وہ ہمیں بتا سکتے ہیں، مگر میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ ہر شخص، ہر ماحول، ہر ذہن اور ہر سوچ ہر وقت آپ کی سوچ اور آپ کی رائے جاننے کے لیے موزوں نہیں ہوتی یا موزوں نہیں ہو سکتی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے اختیار میں ہے، اور اگر ہے تو آپ اسے موضوع بنا لیجئے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اور ایسا آپ اسی طرح کر سکتے ہیں اپنے رویے سے، اپنے الفاظ سے اگلے شخص کو منا سکتے ہیں کہ دیکھیے میری بات تو سنیے، آپ کا اخلاق، آپ کا رویہ، آپ کا لہجہ، آپ کی الفاظ اور آپ کی ٹون جو ہے اور آپ کی شخصیت جو ہے، اگر وہ اتنی مؤثر ہے کہ اگلا شخص آپ کی بات سننے پر راضی ہو جائے، تو یہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ آپ اگلے شخص کو کم از کم، اگر وہ بعد میں بھی آپ کی رائے سے اختلاف ہی کرتا ہے، مگر ایک مہذب سے ماحول میں آپ کی بات سننے پر راضی ہو جائے اور آپ کی بات کو وہ سن سکے، اور جو ہے کم از کم آپ اپنی بات اس کے سامنے رکھ سکیں۔ ساجدہ کہہ رہی ہیں ڈونٹ گیو ایڈوائز انٹل سم ون آسک یو فار۔ بالکل، آپ نے اس حوالے سے بالکل یہی بات کی ہے کہ اور کئی دفعہ یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ہر ایک کو اور ہر کسی کو بتاتے پھریں یا سمجھاتے پھریں۔
اور کئی دفعہ اکثر ایسا ہوتا ہے، اور کئی دفعہ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے کہ مجھے لگا کہ یہاں پر مجھے یہ کریکشن کر دینی چاہیے کسی کی، یا مجھے لگا کہ یہ چیز اس طرح سے بہتر ہے، اور میں نے جانے بغیر، جانے بوجھے بغیر، سمجھے بغیر وہاں پر اپنی رائے کا اظہار کر دیا، یا پھر اس چیز کو مینشن کر دیا کہ ایسا نہیں ایسا ہے، یا ویسا نہیں ویسا ہونا چاہیے، تو وہاں پر کئی دفعہ منہ کی بھی کھانی پڑ سکتی ہے، کیونکہ جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ ہر شخص، ہر ماحول، ہر ذہن، ہر سوچ، ہر وقت آپ کی سوچ اور آپ کی رائے جاننے کے لیے موزوں نہیں ہو سکتے، تو ضروری نہیں ہوتا ایسے حالات میں. پھر اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے، اگر آپ اپنی بات کسی کو نہیں کہہ سکتے یا نہیں بتا سکتے، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر کہنا بے سود ہے، تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنا دامن بچا لیجئے. اچھا، اور کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں کسی کے سامنے، تو اگلے کو بات آپ کی پسند نہیں آتی اور وہ غصے سے تلملا اٹھتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی اور کی بات، کسی اور کی رائے، کسی اور کا جو اوپینین ہے وہ آپ کو پسند نہیں آتا، اور آپ غصے سے تلملا سکتے ہیں. تو اس حوالے سے بہتر یہ ریاکشن جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ ڈیل کر سکیں، چاہے وہ اگلے کا غصہ ہے یا چاہے وہ آپ کا غصہ ہے، کہ اگر آپ کو کسی کی رائے پسند نہیں آ رہی تو آپ اس کے ساتھ کیسے ڈیل کرتے ہیں، یا اگر آپ کو لگا کہ آپ نے اپنی کوئی رائے دی ہے مگر کچھ غلط ہو گیا ہے، اگر آپ کا لب و لہجہ، آپ کے الفاظ، آپ کا طریقہ جو تھا وہ آپ کے حساب سے وہ بہتر تھا یا بہترین تھا یا ٹھیک تھا، تو مگر دوسرے کو شاید آپ کی بات پسند نہیں آئی، یا اس وقت دوسرا جو شخص تھا یا جو اس وقت انوائرمنٹ تھا وہ اس سچویشن میں نہیں تھا کہ آپ کو وہ بات وہاں کہنی چاہیے تھی، اور اس حوالے سے کچھ غلط ہو گیا ہے، تو اس سے بھی ڈیل کرنا سیکھیے، نہ کہ اگلے نے برا منایا تو آپ بھی اس کے اوپر ریئیکٹ کر کے اس بات کو لڑائی جھگڑے تک پہنچا دیں، یا پھر جو ہے ایک مزید نیگیٹو ماحول کریٹ کر دیں. علیحہ کہہ رہی ہیں کہ اظہار رائے اچھی بات ہے، لیکن ان لوگوں کے سامنے جو سن کے اس کو کرٹیسزم نہ سمجھیں. بالکل کرٹیسزم نہ سمجھیں جو ہے وہ اس کا انحصار بالکل دو چیزوں پر ہو سکتا ہے، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ آپ کا انداز اور آپ کا طریقہ، اور دوسرے جو ہو سکتا ہے وہ اگلے کے سمجھنے کا انداز اور اگلے کے سمجھنے کا طریقہ، اگلے کی سوچ کیسی ہے، سامنے والے کی سوچ کیا ہے، وہ کس سوچ کا حامل ہے، کس شخصیت کا حامل ہے. تو اس حوالے سے ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اظہار رائے کرنا وہ کس کے سامنے ضروری ہے اور کہاں پر کیا جانا چاہیے اور کہاں پر نہیں کیا جانا چاہیے، تو یہ بات جو ہے اس قدر سمجھداری کم از کم ہمارے اندر ہونی چاہیے، اور اگر نہیں تو ہمیں پیدا کرنی چاہیے، کیونکہ ہم ایک مہذب معاشرے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. ہمیں اپنے معاشرے کو، اپنے ماحول کو مہذب اگر ہمیں لگتا ہے کہ نہیں ہے تو ہمیں اپنے طور پر بنانے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے. آخر میں بالکل میں جو بات یہاں پر کہنا چاہوں گی کہ ہماری آج کی تمام باتوں کا جو نچوڑ ہے، آج میں نے صرف آپ لوگوں کے سامنے کچھ سوال رکھے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار بہت ساری چیزوں کے حوالے سے کم کرنے کی کوشش کی ہے، تاکہ ان سوالات کے جواب میں آپ اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ کھل کر سکیں اور ہم آپ کی رائے جان سکیں. اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں مینشن کرنا
بالکل مت بھولیے گا اور اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ میں اپنے سیشن کا اختتام اس بات پر کرنا چاہوں گی کہ کم از کم ہمیں اس قدر سمجھداری کا مظاہرہ ضرور کرنا چاہیے کہ کسی جگہ کسی موقع پر رائے کے اختلاف کو پہچان سکیں کہ اگلا شخص جو ہے وہ ہم سے جھگڑ نہیں رہا، ہمیں ناپسند نہیں کر رہا، یا کوئی اس قسم کی غیر موزوں بات نہیں ہے، وہ صرف ایک مختلف رائے رکھتا ہے۔ تو اور اگر ہم اس مختلف رائے کو بدل نہیں سکتے، اور وہ ہمارے اپنے ہیں، ہمارے پیارے ہیں، اور ہمیں ایک بہتر زندگی گزارنی ہے، تو اس سے بھی بڑھ کر ضروری یہی ہوتا ہے کہ بقائے باہمی کے لیے کوئی راستہ تلاش کرنے کے لیے ہم میچورٹی کا مظاہرہ کریں۔ لوگ مختلف ہوتے ہیں، ان کے حالات و واقعات مختلف ہوتے ہیں۔ آپ کسی کے ساتھ ایک بہت مختلف رائے رکھ سکتے ہیں، لیکن اس سے کبھی بھی بے عزتی کا جواز نہیں نکلتا۔ تو میری اسی بات کے ساتھ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ تھینک یو علیحہ، میں میری بات کے ساتھ اتفاق کرنے کا بہت بہت شکریہ، اور آپ لوگوں کا ہمارے ساتھ ہمارے سیشن کو جوائن کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ میں آخر میں مینشن کرتی چلوں اسٹیو جابس کا ایک بہت ہی مشہور قول، وہ کہتے ہیں کہ اپنی سوچ کو بدل لیجئے، آپ کی دنیا بدل جائے گی۔ اس بات کے حوالے سے بھی ضرور سوچیے گا۔ اور تو جناب ہمارا آپ کا آج کا ساتھ یہی ہوتا ہے ختم۔ آج کے لیے ہمیں یعنی کہ مجھے اپنی میزبان آر جے مونا کو دیجیے گا اجازت۔ اپنے گھر والوں کا، دوستوں کا، عزیز رشتہ داروں کا بہت سارا رکھیے گا خیال۔ ہنستے ہنساتے رہیے اور اسی طرح مسکراتے رہیے۔ پھر ملیں گے ہم انشاءاللہ کل ایک نئے جذبے، ایک نئے ٹاپک اور ڈھیر ساری نئی باتوں کے ساتھ۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ، اسٹے ہوم، اسٹے سیف اینڈ اسٹے بلیسڈ۔